آج کا موضوع نوجوان نسل کے دلوں کے قریب ہے، یعنی کہ منگنی ہو جانے کے بعد کیا ایک دوسرے سے ملنا چاہیے؟ کیا حد بندی ہونی چاہیے؟ کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ بات چیت ہو سکتی ہے؟ اس تمام پروسیجر میں کون سی ایسی شرعی حدود ہیں جو ان پہ لاگو ہوتی ہیں؟ تو آئیے ان کو ہم جانتے ہیں، اسلامی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی۔ منگنی تو فرسٹ آف آل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ آپ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو ڈیلے میں ڈال دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر چور رستے تلاش کرتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اٹریکشن ہے، یہ دونوں جنس کے درمیان اٹریکشن پیدا ہونا یہ فطری عمل ہے۔ تو وہ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہیں پہ شرعی حدود لاگو ہوتی ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، جب وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی چلی جاتی ہے کہیں نہ کہیں ایسی چپش پیدا ہوتی ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹنے کی حد تک چلا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ حدود کو کراس کیا گیا ہوتا ہے۔ لمبی لمبی ملاقات ہو رہی ہیں، فون پہ رات پوری رات بات کی جاتی ہے، کیونکہ آج کل جو ہمارا گھر گھر فتنہ ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ آزادی دے دیتے ہیں موبائل استعمال کرنے کی، تو وہ پھر یہ جو رستے استعمال کرتے ہیں ان سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، دوسرے ہم سماجی طور پر بہت زیادہ مشکلات میں گھر جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، بلکہ 80% نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منگنی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر جو ہے خاندان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی بھی جو سکے بہن بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے آپس میں رشتہ جوڑا ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ سماجی طور پر مشکلات درپیش آ جاتی ہیں۔ منگنی کا مطلب ہے کہ رشتہ طے ہو جانا، یعنی کہ لیکن اس کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ منگنی ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر سکے، کم از کم 1 سال جو ہے وہ منگنی ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منگنی میں حدود کا خیال کیسے رکھا جائے۔ ہماری جو جنریشن ہے وہ اتنی علم کے طور پر اتنی فیملیرٹی نہیں رکھتی کہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے کن حدود کو کراس کرنا ہے کن کو نہیں کرنا۔ انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ جو باتیں جو بعد میں جو بیئر کرنی ہے ایک دوسرے کی، وہ کیوں نہ ہم پہلے ہی وہ مسائل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے سولو کر لیں، اس کو آپ کی سمجھ آ جائے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن پلس پوائنٹ جو ہے وہ 10% ہے، 90% جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ جب لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی آپس کی جو کیوریوسٹی ہوتی ہے ملنے کی، بات کرنے کی، اٹریکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو شادی کے بعد ہونی چاہیے وہ باتیں جو ہے وہ پہلے ہی ساری کر لی جاتی ہیں، جس سے تجسس ختم ہو جاتا ہے، اور جو نتیجہ یہ ہوتا ہے 80% کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لڑکی سے، اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ بھی اس لڑکے سے بور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور وہ منگنی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ منگنی توڑنے سے بہتر ہے کہ آپ بہت کم عرصہ اس کے اندر رکھیں، ملاقات ہونی چاہیے لیکن بڑوں کے سامنے ہونی چاہیے، بڑے بیٹھے ہوں آپ ملاقات کریں، بات چیت کریں آپس میں، لیکن یہ جو موبائل ہے ان پہ علیحدہ سے بات نہ کی جائے، علیحدہ سے ملا نہ جائے، کیونکہ جب ہم نیو جنریشن کو ملنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ پھر ایک ملاقات کے بعد دوسری کے بعد تیسری، پھر وہ حدود جو ہے وہ آہستہ آہستہ کراس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں زیادہ تر۔ اس لیے آپ جو ہے احتیاط کریں کہ پہلے آپ اپنی حدود کو دیکھیں، ماں باپ جو ہے وہ اچھے رشتے کی بنیاد پرکھیں کہ کن بنیاد پہ اچھا رشتہ جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے، جیسے رشتہ ملے آپ بچی کی منگنی کریں، تھوڑا سا رکھیں اور شادی کر دیں، اس سے یہ ہوگا کہ بگاڑ بھی کم پیدا ہوگا اور اٹریکشن بھی رہے گی میاں بیوی کے درمیان، کم سے کم ملاقات ہوئی، کم سے کم بات ہوگی۔ دوسرا ایلیمنٹ ہے نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی، یہ ایک اتنا کروشل کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ اس پہ تو بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلات سننے کو آئی ہیں، سوالات بہت زیادہ سننے کو آئے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نکاح ہو گیا ہے نا تو یہ ہماری بیوی ہے، ہم چاہے جو مرضی کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب رخصتی نہیں ہوئی تو وہ آپ کے لیے ابھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ اس کو آپ ایز اے بیوی کے طور پر لیں۔
نکاح اور رخصتی کے درمیان بہت کم عرصہ رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ پہلے نکاح ہو جائے تو پکا ہو جائے رشتہ، اور اس کے بعد جو اتنا لمبا ڈیوریشن ڈالا جاتا ہے رسومات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، فضول قسم کی رسومات کے لیے پیسہ چاہیے، اس دوران جو ہے اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ ان دونوں جو منکوحہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جن کا نکاح ہے وہ وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات طلاق تک یہ بات چلی جاتی ہے۔ تو کائنڈلی آپ یہ اتنا زیادہ ڈریشن نہ رکھیں نکاح میں، اور اس حدود کو سمجھیں کہ نکاح اور بیوی میں کتنا فرق ہے۔ سورہ نساء میں ہے کہ نکاح کے بعد عورت کے حقوق، عزت اور مہر سب واجب ہو جاتے ہیں مرد کے اوپر۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ آپس میں جو ریلیشن ہوتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، بالکل حلال ہو جاتا ہے، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، منگنی جیسا حساب نہیں رہتا۔ لیکن نکاح جو ہے اگر آپ جس نکاح کر رہے ہیں، رخصتی نہیں کر رہے، تو پھر سماجی طور پر، معاشرتی طور پر آپ لوگوں کو لیمٹ کا ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ اس چیز کو معاف نہیں کرتے کہ آپ رخصتی سے پہلے رخصتی جیسا ماحول بنائیں، اس لیے آپ کو لیمٹ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ عورت آپ کے لیے حلال ہے، آپ جو ہے ان کے بارے میں اپنی جو ہے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام نے ہر تعلق کے لیے ایک خوبصورت دائرہ کار مقرر کیا ہے، وہ منگنی ہو یا نکاح ہو۔ بچیوں کو بھی یہ سکھایا جائے کہ عزت جو ہے وہ شرم و حیا میں ہی ہے، اور نوجوانوں کو سکھایا جائے کہ اصل محبت اور تعلقات نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد ہی ہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کا اچھے طریقے سے آغاز کر سکیں، اس سے معاشرے میں انتشار کم پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور جلد از جلد نکاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تاخیر سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔